أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم لاکھوں اربوں خربوں دستام والحق الصبر اتنے دستان اتنے ہماری سانس کل کائنات اس مالک الخالق کی ہے جو سارے جہانوں کا پیدا فرمانے والا ہے آسمان و زمین کی تمام کل مخلوقات اس کی حمد بیان کرتی ہے اور وہ اپنی مخلوق سے محبت کرنے والا ہے اور اس کی شان ہے جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو فرماتا ہے کن اور فیکن ہو جاتی ہے لیکن اس نے ایک ایسا نظام دیا دنیا بنائی اور اس میں اشر مخلوق جس کے متعلق جس کی شان کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اسے شان کیا دی کہ آدم اے انسان میں نے تجھے اپنی صورت پہ پیدا کیا وہ تو بے صورت ہے کیسی صورت پہ پیدا کیا اس کی صفات اپنی صفات تمہیں دی اپنی صورت پیدا کی وہ علیحدہ بات ہے کہ دنیا کی آلودگی تم پر پڑ جائے اور تم وہ صورت کو بگاڑ دو وہ مقصد حیات جو تمہیں دیا اس سے ہٹ جاؤ تو یہ اس کی ازمائش کا ہے پھر اس نے کلام پاک واضح طور فرما دیا کہ میں تمہیں آزماؤں گا ضرور آزماؤں گا پھر ساری چیزیں فروٹ تک کھا کہ رزق دے کے رزق لے کے آزماؤں گا اولاد دے کے لے کے آزماؤں گا فروٹ دے کے لے کے آزماؤں گا ایسے نہیں ہے کہ وہ جس کے لیے اس نے پیدا کیا تو ایسی بات نہیں ہے اسے اس منزل سے گزرنا پڑے گا لا محالہ کتنا سخت وقت ہے وقت نظر کا
تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب وقت آتا ہے تم اگر اپنے آپ بڑا سمجھتے تو کہہ دو کہ میں نہیں مرنا چاہتا، میں اپنی روح کو لٹا کے دکھاؤں۔ انسان بے بس ہے، کیا وہ اس کائنات میں اپنی مرضی سے ہے؟ اسے پتہ ہے کیا وہ اپنی مرضی سے چلا جائے گا؟ وہ اتنا بے بس ہے کہ اس کی اتنی استعداد بھی نہیں ہے کہ اپنا نام بھی اپنا خود رکھ سکے، نام بھی کوئی اس کا رکھتا ہے، لیکن وقت آئے تو ڈینگے بہت لگاتا ہے کہ میں اور میں اور میں۔ لیکن حقیقت جب اس میں کھلتی ہے، جب وقت نظر آتا ہے تو پھر اسے پتہ چلتا ہے کہ شیطان کس روپ میں آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ یہ اتنا سخت وقت ہے، تو میری طرف ہو جا، میں تیری تکلیف دور کر دوں گا، اور اس کے اور ڈوبتے کو تن کر سہارا ہوتا ہے۔ تو جو جن کے اندر ایمان ہے، جو اقرار کر چکے ہیں زبان اور دل سے، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، تو وہ پھر شیشہ پلائی دیوار ہے، وہ کچھ بھی ہو جائیں وہ اپنے مالک اور آقا کے در سے نہیں ہٹ سکتے، چاہے جتنی بھی زمانے کی آسائشیں اور خواہشیں سامنے رکھ دو، وہ اسے ٹھکرا دیں گے اس کے مقابلے میں، اپنے مالک اور آقا کی محبت کے مقابلے میں جان دے دیں گے۔ پھر وہ کہیں گے اے ربی کائنات، یہ چیزیں کہ خدا کی قسم تیری قسم کہ اگر یہ ٹولہ شیطانی ٹولہ اگر ہمیں 70 مرتبہ مار کے جلا کے ہماری خاک بھی اڑا دے تو ہم پھر بھی تیرا در نہیں چھوڑیں گے۔ یہ ہے حسینیت اور یزیت میں فرق۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے دین اسلام کو ایک نئی زندگی عطا فرمائی اور رہتی دنیا تک جتنی بھی انسانیت ہے، مسلمان ہیں، انہیں درس دے گیا، اپنے راستہ بتا دیا کہ تم اپنے آپ کو یزیدیت اور شیطانیت سے کیسے محفوظ کر سکتے ہو، اور یہ بھی بتا دیا کہ اللہ جل شان ہو اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے مقابلے میں جو طاقتیں قوتیں ہیں ان کے گر کیا ہیں، ان کی طاقتیں اللہ تعالیٰ جو دیتے ہیں اسے آزمانے کے لیے وہ کیا کیا چیزوں کے حربے استعمال کرتے ہیں، اور یہ تا قیامت ایسے ہی کرتے رہیں گے۔ اور یہی اسلام کے دو رخ آپ کے سامنے ہیں، بتا گئے، احسان عظیم کر گئے امت محمد۔ کیا تھا کہ جب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ سے گفتگو اور پھر ایک معاہدہ کر لیا تو خلافت ان کے پاس چلے گی امیر معاویہ کی، لیکن انہوں نے کہا کہ میرے بعد یہ آپ کی طرف لوٹ آئے گی۔ امیر معاویہ نے مرنے سے پہلے یہ بھی تاریخ ہے کہ اس نے باقاعدہ لکھ کے وصیت دی تھی کہ 3 بندے ہیں، ان 3 بندوں کے پاس اپنے یزید کو کہ ان کے پاس جاؤ گے اور یہ فیصلہ کریں گے کہ خلافت تمہیں ملی تھی کس نے ملی چاہیے، کیونکہ امام حسن شہید ہو چکے تھے، جا چکے تھے۔ انہوں میں کون سے تھے؟ حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت عبداللہ بن عمر اور عبد الرحمن، یہ جلیل القدر جو تھے صحابہ تھے۔ لیکن جیسے ہی امیر معاویہ رخصت ہوئے، فوت ہو گئے، تو اس نے فوراً تخت پہ قبضہ کیا اور اس بات کو چھپا دیا کہ میرا باپ فوت ہو گیا، کہ جس وقت تک میں پورا اس پہ قبضہ نہ کروں۔ اس نے فوراً پتہ تھا، وصیت بھی کر گئے تھے، پتہ تھا کہ کبھی بھی کسی بھی صورت مجھے قبول نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ بالکل واضح تھا، شرابی تھا، بدگماش تھا اور انسانیت پر ظلم کرنے والا تھا، اور اس کی چیزیں بڑی بالکل عام تھیں اس کے سامنے، کیونکہ اس نے ساری زندگی میں ایک حج کیا، اور جو حج بھی کیا
اس نے اپنے گویے یار دوست وہ اپنے ساتھ رکھے حج کے دوران، اور اپنی شرابیں ہوئی، اور وہاں سے مدینہ شریف آیا تو اس نے اپنا محفل شراب و کباب کی محفل سجائی، اور مدعو کیا ہوا تھا امام حسین رضی اللہ عنہ. جب آپ تشریف لے کر بدبو تھی، آپ کو چاہیے بدبو آ رہی ہے، تو اس نے وہ جام بھرا شراب کا اپنے لیے اور پھر آپ کی طرف بڑھایا کہ یہ مشروب شام میں بنتے ہیں. آپ نے کہا میں اس پہ لعنت بھیجتا ہوں تجھ پہ اور اس پہ، اور آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اسے شراب پیتے ہوئے، تو کیسے اس پہ، تو آپ وہاں سے لوٹ آئے. تو جب اس نے دیکھا، اس نے پہلا ہی کام یہ کیا کہ گورنر مدینہ جو تھے ولید بن عتبہ، اسے خط لکھا کہ فوری طور پہ امام حسین جو ہیں انہیں مطلوب کرو اور میری بیعت کے لیے قائل کرو اور سختی کرو. آدھی رات کا وقت تھا، آپ کے دو کلیگ تھے، رشتہ دار تھے، عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عباس، وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے. تو انہیں پیغام آیا کہ گورنر آپ کو بلا رہے ہیں محل. تو آپ فوراً سمجھ گئے. انہوں نے کیا، انہوں نے کہا کہ 12 بجے 1 بجے بلا رہے، وہ خیریت نہیں ہے. انہوں نے کہا مجھے پتہ ہے کہ مجھے کیوں بلا رہے ہیں، لازماً امیر معاویہ فوت ہو گئے ہیں اور یہ ایک دوسرا چکر ہے. انہوں نے کہا تو آپ کے لیے خطرہ ہو سکتا ہے. تو انہوں نے 12 جو صحابی تھے، دوست تھے، ساتھ گئے. انہوں نے کہا کہ آپ باہر کھڑے ہو جاؤ گے، اگر اندر اونچی آواز ہوئے تم آ جانا، ورنہ ضرورت نہیں آنے ہوگی. آپ کہے اس نے جو ولید گورنر تھا اس نے مروان کو بلایا ہوا تھا، وہ اس سے پہلے وہ گورنر رہ چکا تھا مدینہ کا، وہ بدکماش قسم کا تھا. تو جب آپ تشریف لے گئے تو اس نے بیٹھے ہوئے تھے، مروان بھی تھا. انہوں نے وہ خط جو ہے یزید کا رکھا، یہ خط آیا ہے. تو اس نے کہا کہ میری حسین کی بیعت کرے. تو انہیں بلاؤ گے. آپ نے کہا کہ میں حسین ہوں، میں اس علیحدگی میں چھپ کی بیعت کرنے والا نہیں ہوں، ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا. مشورہ کریں گے، سب مدینے والے اکٹھے ہوں گے، تب فیصلہ ہوگا. تو آپ وہاں سے لوٹے. جب وہ باہر جا رہے تھے تو مروان نے ولید کو کہا کہ حسین کو مت جانے دو، اگر یہ یہاں سے نکل کے تمہارے قابو نہیں ہوں گے انہیں قتل کر دو. آپ نے یہ آواز ہی سن لی مروان کی، آپ انہیں قدموں سے واپس لوٹے اور لوٹے. اور مروان تم نے کہا کیا ہے، تیری یہ جرت، تجھے یہ پتہ نہیں کہ میں کون ہوں؟ میں حاضر کرات کا بیٹا ہوں، حسین. تیری کیا جرت ہے؟ میں ڈنکی کی چوٹ پہ کہتا ہوں کہ میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا. وہ ظالم ہے، وہ فاجر ہے، وہ فحاشی کرنے والا ہے، وہ حرام کو حلال کرنے والا ہے، حلال کو حرام کرنے والا ہے، انسانی ظلم کرنے والا ہے، وہ اس قابل ہی نہیں. میں نے اسے اپنی آنکھوں سے شراب پیتے دیکھا ہے. حسین کبھی بھی کسی صورت پر بیعت نہیں کرے گا اس کو. آپ کی گفتگو ان کے جو ہے ایک سکتہ طاری ہو گیا. آپ وہاں سے باہر تشریف لائے، انہیں کسی کی ضرورت نہیں ہوئی کریں باہر، تو آپ کرو چلے گئے. آپ واپس لوٹے، سیدھا حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچے. ان کی بہن یہ اب ہم مدینہ میں نہیں رہ سکتے، یہاں جانا پڑے گا. کیوں؟ نہیں کہ مدینہ کا شہر خون سے جو ہے بہے گا، اور میرے نانا کا جو نوری یہ شہر ہے اس کا نہیں کر سکتے. تو مجبوری ہے بتایا. تو لہٰذا اشارہ کنبہ جو ہے یہاں سے رخصت ہوا مدینہ کا رات کے وقت، مکہ شریف کی طرف روانہ ہوا. اب حالات دیکھیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پیدا ہی مدینہ شریف ہوئے، بڑے پلے وہاں اور اپنے نانا کی گود میں پلے، 7 سال 7 ماہ 7 دن حضور پر شفقت حاصل رہی. تو کس دل سے پھر اپنی والدہ محترمہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تو چھوڑ کے کس طریقے سے وہ کس دل سے وہاں نکلے ہوں گے، کس مجبوری سے نکلے ہوں گے. ہم جب جاتے ہیں عمرہ کرنے تو 10 دن 15 دن ملتے ہیں، تو وہاں جب لوٹتے ہیں تو ہمارا دل پھٹتا ہے.
تو جنہوں نے زندگی یہاں گزاری ہو. سو مدینہ مکہ شریف پہنچے اور مکہ میں جلیل القدر صحابہ تھے، تو بڑے خوش ہوئے کہ حسین میں آ گئے ہیں. لیکن آپ نے بتایا کہ میں اس طریقے سے اس اتنے وہاں جو کوفہ کے لوگ تھے انہوں نے خطوط کافی لکھنے شروع کر دیے کہ امام ہمیں آپ کی ضرورت ہے، اگر آپ نہ آئے تو ہم کیا پہ ڈربی کریں گے. ہمیں کوئی دین سمجھانے والا نہیں تھا، راستے پہ چلانے والا نہیں تھا. یہاں ظلم و جور ہے اور عجیب قسم کے حالات ہیں، ہمیں آپ کی ضرورت ہے، آپ تشریف لائیں، ہم آپ بیعت کریں گے. خطوط اتنے تھے کہ 2 تھیلے بھر گئے تھے. تو آپ نے کہا کہ میں کوفہ جاتا ہوں، لیکن جہاں پرانے جن صحابہ تھے انہوں کے بزرگ انہوں نے مشورہ دیا کہ آپ آنا جائیں. وہ کوفی جو لوگ ہیں وہ بدنیت ہیں، انہوں نے حضرت آپ کے والد صاحب حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھی شہید کیا ہے، تو ان پہ بھروسہ نہیں کیا جا سکتا. تو لہٰذا پھر آپ نے اپنے چچا بھائی مسلم بن عقیل جو ہیں انہیں بھیجا. وہ بڑے عقل مند اور اللہ تعالیٰ نے بڑا علم عطا فرمایا ہوا تھا. تو وہ کوفہ تشریف لے گئے، اپنے چھوٹے 2 معصوم بچے بھی تھے ساتھ، محمد ابراہیم. لہٰذا جب وہ کوفہ پہنچے تو کوفہ کے لوگوں نے بڑا استقبال کیا. ایک دن کے اندر 40,000 لوگوں نے آپ کا بیعت کی اور لوگ ترچوک آ رہے تھے. تو انہوں نے فوراً اطلاع کر دی، پیغام بھیج دیا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو مکہ میں کہ یہاں حالات بہتر ہیں، لوگ اس طریقے سے بیعت کر رہے ہیں تو آپ تشریف لیں. انہی وقت میں یزید تک یہ بات پہنچی کہ کوفہ کے گورنر خاموش بیٹھا ہے اور کوفی جتنے بھی ہیں وہ 40,000 انہوں نے بیعت کر لی ہے امام حسین کی. تو یہ تو حالات ہمارے ہاتھ سے نکل رہا ہے. تو اس نے بن زیاد کو جو انتہائی چلاک اور بڑا ظالم قسم کا شخص تھا اسے بھیجا کہ اس کو بھی وہاں سے گورنر کو معزول کر کے تم جاؤ اور تمام اس حالات کو قابو کرو اور مسلم عقیل جو ہے قتل کر دو، گرفتار کر دو، فلانا کر دو. وہ بڑا عیار قسم کا بندہ تھا. جب وہ رات کے وقت اپنے قافلہ بنا کے اپنا منہ چھپایا ہوا تھا اس نے آیا، کیونکہ انہیں اس میں پتہ تھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تشریف لا رہے ہیں. تو رات کے وقت اندھیری رات کے وقت داخل ہوا، لوگوں نے سمجھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تشریف لائے، تو انہوں نے نعرے بلند کیے حضرت امام حسین رضی اللہ کے. لیکن وہ یار جلدی سے آ کے کوفہ کا جو محل تھا اس کی دیوار کے اوپر جا کھڑا ہو گیا اور اپنا نقاب اتارا. تو لوگ حیران پریشان ہو گئے. اس نے کہا کہ صبح تک اگر تم نے بیعت نہ توڑی تو تمہارے گھر جلا دی جائیں گے، تمہیں قتل کر دیا جائے گا. اور جتنے بھی بڑے شہر کے معزز لوگ تھے انہیں گرفتار کر لیا، اسے بلایا اور گرفتار کر لیا. کوفی جو ہے وہ ڈر کے خوف میں آ گئے، پہلے ہی اس معاملے میں مجبور تھے، تو انہوں نے بیعت کو توڑنا شروع کر دیا. اسی اسنا میں حضرت مسلم عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب باہر آئے جہاں ٹھہرے ہوئے تھے تو ان کے ساتھ چند لوگ تھے، انہوں نے ان کا مقابلہ شروع کیا. جب دیکھا کہ وہ انہیں بڑی مہارت سے لڑ رہے ہیں تو لوگ ان کے ساتھ اکٹھا ہونا چاہ سکے. اور پھر 20-25 ہزار قریب لوگ ان کے ساتھ مل گئے. تو ابن زیاد نے دیکھا تو یہ تو میرا کام بگڑ رہا ہے، اور مسلم بن عقیل نے ان کا محاصرہ کر لیا. اب اس نے دیکھا ابن زیاد نے تو یہ میرا تو معاملہ ختم ہو رہا ہے. تو اس نے وہ جو معزز شہر جو انہوں نے گرفتار کیے ہوتے انہیں محل کی دیوار پہ کھڑا کر دیا. انہوں نے کہا کہ تو آپ جتنے بھی اپنے خاندان کے لوگ ہیں انہوں نے کہو کہ وہ فوراً حضرت مسلم بن عقیل کی بیعت توڑ دیں ورنہ میں تمہیں یہیں سے قتل کر دوں. تو انہوں نے زاروں قطار رونا شروع کر دیا. کوفہ کے سامنے بھی وہ کوفی پھر اللہ تعالیٰ ہوتے ہوئے
علیحدہ ہونا شروع ہو گیا. نماز کا وقت آ گیا, زور کا نماز تھا, تب نے جماعت کے لیے آپ نے امامت شروع کی. تو سلام پھیرا تو آپ کے پیچھے کوئی بھی نہیں, ایک بندہ بھی نہیں تھا. کوفی سارے آپ کے چھوڑ کے آ چکے تھے. سو حضرت مسلم وکیل حضرت اللہ تعالیٰ کو گرفتار کر لیا اپنی جزاد نے, اور مال کے ایک گنبد سے اوپر سے آپ کو گرا کے تو قتل کر دیا گیا, آپ کے بیٹوں کو بھی. تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو جب پیغام ملا تو وہ وہاں سے چل چکے تھے, کوفہ کے قریب پہنچے تو ایک جگہ پہ آپ کو اطلاع ملی حضرت کے مسلم بن عقیل کو ایسے قتل کر دیا گیا ہے اور کوفیوں نے عہد اپنا توڑ دیا ہے. تو آپ پریشان ہوئے, لیکن آپ نے کہا میں صبر کروں گا. قافلہ آپ کا چل پڑا. کربلا کے قریب ہی انہوں نے 10,000 فوج تھی, ابن زیاد نے بھیجا ہوا تھا ابن سعد کو. تو انہوں نے محاصرہ کر لیا. انہوں نے کہا کہ آپ کو نہ آگے جانے دیں گے نہ پیچھے جانے گے, آپ سیدھا کوفہ جائیں گے ابن زیاد کے پاس. حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حسین یزید ابن زیاد کے پاس کبھی بھی نہیں جائے گا, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. میں یزید کے پاس جاؤں گا, اس سے بات کروں گا. یزید نے کہا کہ انہیں محاصرہ کر لو, ان کی 2 ہی صورتیں ہیں, یا یزید کی بیعت کرو یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو, جب واپس نہیں جانے دیں. بہرحال اذان نماز کا وقت تھا. آپ نے اپنے ساتھی سے کہا اذان دو. اس نے اذان دی, آپ نے امامت کی, اور آپ کی امامت کے پیچھے وہ 10,000 پورے لشکر جماعت بھی نماز پڑھی بھی کرتا, اور حر نے بھی ساتھ پڑھی, حر بھی ساتھ تھا, وہ کمانڈ کر رہا تھا اس 10 سال سے. تو بعد میں گفتگو ہوئی, میں کہا جی ہم آپ کی نماز پڑھتے ہیں, مانتے ہیں, سب کچھ ہیں, لیکن جو ہے دل ہمارا آپ کے ساتھ ہے, لیکن ہم اس کے ملازم ہیں فوج کے, جو حکم اس کا جو ہے ہم وہ مانیں گے, ہم آپ کو بیعت کرنی پڑے گی. آپ نے کہا کبھی بھی نہیں ہو سکتا, کسی بھی صورت میں نہیں ہو سکتا. تو وہ نے کہا تو پھر آپ قتل ہو جائیں گے. میں کہ جو میرے رب کی طرف لکھی ہوں ایسے ہوگا. چنانچہ کربل کا مقام پہ 7 محرم کو جو ہے محاصرہ کر لیا, اور 7 محرم کو انہوں نے دریا فرات کا کنارہ ساتھ انہوں نے پانی بند کر دیا. جتنے بھی آپ کے رفقا تھے, آپ کے ساتھی, ان کے لیے پانی بند کر دیا. معصوم بچے بھی تھے, سب سے معصوم جو 6 عمر میں علی اصغر تھے آپ کے بیٹے. سو وہاں آپ نے مجھے خطاب کیا کہ کیا تمہیں جانتے نہیں ہو میں کون ہوں؟ تم نے خود ہی یہ خط مجھے لکھے ہیں, پورے 2 انہوں نے تھیلے اٹھا دیے. تم نے خود خط لکھ کے مجھے بلایا ہے, اب یہ تم خود ہی میرے دشمن ہو گئے ہو, میری جان کے دشمن ہو رہے ہو. کیا میں نے کسی کو قتل کیا ہے, کسی پہ ظلم کیا ہے؟ کیا تم مجھے لوگ جانتے نہیں ہو کہ میں کون ہوں؟ میرے باپ علی اور میری ماں جو ہے فاطمہ ہے, جو بیٹی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور تم سب جانتے ہو کہ میرے متعلق احادیث ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا ہے میرے متعلق کہ جو حسن سے حسین سے محبت کرے گا رب اس سے محبت کرے گا. اے رب کریم میں حسین سے محبت کرتا ہوں, تو بھی اس سے کر. پیشوار ہیں تو تم بھول گئے ہو. اگر ایسا کرو گے تو کیا قیامت والے دن حوض کوثر پر کس منہ سے میرے نانا سے تم پانی مانگو گے؟ حشر والا دن جب تمہیں شفاعت حاصل کرنی پڑے گی میرے نانا کی, تو کس منہ سے جا کے شفاعت حاصل کرو گے؟ لیکن ان کے دل سے ہو چکے تھے. کیوں کہ ان کے سامنے ان کی نوکریاں تھیں, خوف تھا, بڑی بڑی مراد تھیں, لالچیں تھیں, ہر طریقے سے انہیں ڈرایا دھمکایا ہوا تھا. اور کہاں 72 بندے اور کہاں 22,000 کا لشکر. کبھی یہ ہو سکتا ہے؟
مقابلے میں 100 سب بندے ہوں 100 کم، اور اس کے مقابلے میں 22-20 ہزار لوگ ہوں، صرف ڈرانے دھمکانے خوف کے لیے، خوف پیدا کر کے انہیں ایسے کیا جائے. پانی بند کر دو گے، بچے ہیں لیڈیز ہیں وہ بھوک سے بلائیں گی، مجبور ہو کے وہ بیعت کرنے پہ شروع ہو جائیں گے. لیکن ان کی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کیوں کہ آج اگر حسین نے ایک جابر فاجر اس کے ہاتھ میں بیعت کر لی تو ایک راستہ کھل جائے گا. میرے نانا کا جو دین ہے اس کی وہ اسے جڑیں کاٹ دی ہیں، لوگ اسی کو اپنا لیں گے کہ حسین نے ایسے کر دیا تھا، اور روایت چل پڑے گی. دین کے اندر ظلموں اور اس کے چیز پر پیدا ہو جائے گی، پر یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. لہذا 9 محرم کو کیا ہوا، اس نے نجات نے کہا کہ ابھی جنگ ہو گیا، آپ نے کہا مجھے رات دے دو، کل دیکھا جائے گا. رات کو پھر آپ نے عبادت کی. آپ کی جب آنکھ لگی تو حضور پاس سب خواب میں ملے. میں کہا کہ بیٹا میں دیکھ رہا ہوں کل کا کھانا شام کا تو ہمارے ساتھ کھائیں گا جنت میں، اور تو تیری حوریں جو جنت میں انتظار کر رہی ہیں، تیری مما انتظار کر رہی ہے. لہٰذا انہوں نے صبح بتایا میں ایسے سے ہے. اور صبح کیا پھر وہ آپ کے بھانجے بھتیجے اس طرف ہو کر ایک ایک کر کے گئے اور شہادت حاصل کی، اور شہادت کی جوان مردی کے ساتھ. ہزاروں کو جو ہے راہ توفیق دکھائی. لہذا آپ نے اپنی جان تو دے دی، لیکن دین اسلام کو ایک نئی زندگی دے دی، اور پوری دنیا کے انسانیت اور مسلمانوں کے لیے لکیر کھینچ کے دکھا دی کہ اس طرف جو ہے یہ حسینیت ہے، دین ہے، حق ہے، اور یہ جزیت ہے، یہ باطل ہے، جھوٹ ہے، ظلم ہے. حسینی جو حسنیت ہے، جہاں حق ہے، اور حق کے اندر آپ کو کیسے کیسے رنگ نظر آئیں گے، اس کی کیا علامات ہیں، اور جو باطل ہیں شیطانی قوتیں ان کے رنگ کیسے ہیں، ان کی قوتیں کیسے ہیں، وہ کیسے اپنے چالیں چلتے ہیں، اور ان کی آپ کو پہچان کیا ہو سکتی ہے. اور وہاں سے لے کے آج تک دیکھیں، میں نے اپنی ہوش جب سے ماری میں یہی دیکھتا ہوں. میں نے جب پورا مطالعہ کیا اس کا تو میں شروع سے دیکھ رہا ہوں کہ وہی حساب جو ہے اب تک چلا رہا ہے. تو اس وقت بھی دیکھ لو کہ ایک طرف گنڈا گردی بدماشی ہے، اور دوسری طرف کیا ہے، لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے، دھمکایا جاتا ہے، بچیوں کو اٹھا رہے ہیں، گھروں کو اسے اٹھا کے لے جاتے ہیں. ہاں جی، مراد اتنی دے رہے ہیں لاکھوں، اور اتنی زمینیں تو فلاں لالچیں دے دی. سیم وہی چیز ہے. اب ہمارے سامنے جو ہے جنہیں اللہ تبارک نے ایمان عطا فرمایا ہے، ان کے سامنے یہ چناؤ ہے کہ اگر تمہیں اگر اس راستے میں چلنا پڑے، بلایا جائے، فیصلہ تمہیں کرانا پڑے، تو تم کیا کرو گے؟ تمہاری آنکھیں کھلی ہوئی ہیں. یہ چیزیں ہیں جو ہمیں امام حسین رضی اللہ عنہ بتا گئے کہ اپنا دین بچا سکتے ہو، اپنے آپ کو بچا سکتے ہو. مقصد حیات جس کو تم نے پیدا کیے ہوئے اس میں کامیابی کو نہیں حاصل کر سکتے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. شیطان اتنی ہے کہ اگر اس کی حقیقت کو دیکھا جائے تو صاحب ایمان کیا عام آدمی برداشت نہیں کر سکتا. مسلمان کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، نماز کے اندر درود سلام پڑھتے ہیں، اہل بیت پہ سلام کرتے ہیں، آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم سلام کرتے ہیں، اور آل کو قتل بھی کرتے ہیں. اور قتل کتنا ہے؟ بہمینہ طریقہ سے قتل کر کے پھر 10 سوار گھوڑے ان کی لاشوں کو گھمائے، اس طرح گھمائے کہ ان کی ہڈیاں ساری چور چور کر رکھ دیں، ان کے سر کاٹ کے میزوں پہ کہا دیے کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، جمعہ کے خطبے دیتے ہیں، جمعے پڑھتے ہیں. کام کیا ہے؟ یہ پہچان ہے. ہر رخ پہ امام حسین رضی اللہ عنہ
اپنی پوری آر کو کٹوا تو دیا ہے لیکن حقیقت کو اجاگر کر رکھا کہ وہ کس قسم کے وہ مسلمان ہیں. پھر نیزوں پہ سر اس کا نبی کے نواسے. جب یزید کے پاس وہ گئے تو اس نے رکھا ہوا سر سامنے پیش کیا تو وہاں ایک عیسائی سفیر آیا بیٹھا تھا. اس نے پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ حسین ہے. میں نے کہا تو آپ کے نبی کا نواسا ہے؟ میں نے کہا اف ہے تم پہ، ہمارے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا گھوڑے کا کھر ہے، اس گھوڑے کے کھر کو ہم اتنی تعظیم دیتے ہیں، چومتے ہیں، اس پہ لاکھوں نشاور کرتے ہیں، اور تم نبی نواسے کو قتل کر دیا، تم پہ لعنت ہے. وہ اٹھ کے وہاں چلا گیا. نے کہا کہ اگر تو اس اتنی بڑی ریاست کا سفیر نہ ہوتا تو میں تجھے قتل کر دیتا. انہوں نے کہا اتنے بڑے اس کا تو ہے تو اپنے نبی کے نانے کا تمہیں پتہ نہیں چلا. جب ایسی حالت ہوتی ہے دل سیاہ ہو جاتے ہیں، اندھے ہو جاتے ہیں. اندھے کو کیا پتہ چلتا ہے؟ اپنی شکل بھی نہیں دیکھ سکتا. اور بے ادب جو ہوتا ہے اسے اللہ تبارک تعالیٰ توفیق کھینچ لیتے ہیں. یہ حرکتیں کی، بیویوں کو اونٹوں پر کس کے باندھ دیا. انتہائی بیمار تھے حضرت زین العابدین، ان کے ہاتھوں اور پیروں میں زنجیریں ڈالی ہوئی اور اس پہ باندھا ہوا. اور اس حالت میں انہوں نے کیسے برداشت کیا کہ میرے والد صاحب کا سر وہ نیزے پہ ٹنگا ہوا ہے، اور ان کے گھوڑوں سے کس طریقے سے ان کی بے ادبی کی گئی، روندا گیا. حضرت امام زین العابدین باقی ساری زندگی ان کے چہرے پہ مسکراہٹ نہیں ہے. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. لیکن دیکھیں اتنا کچھ ہوتے ہوئے وہ اپنی اس بات نہیں ہے. مالک اور آقا کی محبت اس حکم کے مطابق انہوں نے اپنے آپ پیش کر دی. پھر ہوا کیا یزید رہا، اس کا تخت رہا، اس کے وہ ساتھی رہے جنہوں نے ظلم جور کیا. مختار جب آیا اس نے ایک ایک بندے کو چن چن کے قتل کیا، اور ایسے ہی ان کے سر کاٹ کے زین العابدین سامنے پیش کی. آپ سجدے میں گر گئے. بڑے بڑے فرعون آئے، آج ان کی کیا حالت ہے. اس لیے جو ایمان کی زندگی ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے جب عطا کی ہے، اللہ تعالیٰ میں اس پہ قائم دائم رکھے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. آپ یہ اندازہ کریں کہ حدیث پاک ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ والدہ سے اجازت لی کہ میں حضور پر ان کے پیچھے نماز پڑھنے جانا. میں کہا ہاں جاؤ، میرے لیے میری مغفرت کی دعا کروا دینا. عصر کے وقت آپ آئے، عصر کی نماز پڑھی تو حضور پاس مسکات اپنی نوافل اور اس میں تسبیح ذکر الہ میں تھے. آقا کے چہرے پہ ایک عجیب جلالت تھی. عام کیا خاص لوگ بھی آپ کے ساتھ بات کرتے ہچکاتے تھے، ضرورت نہیں پڑتی تھی. آپ ہمیشہ خاموش رہتے تھے، کوئی بولنے کا وقت آتا تھا آپ بولتے تھے. تو اسے موقع نہ مل سکا، ہمت نہ ہوئی بات کرو. مغرب کا وقت آ گیا، آپ نے نماز پڑھی، جماعت ہوئی. جماعت کے بعد آپ فوراً سے بات کریں گھر کی طرف روانہ ہوئے. حذیفہ نے کہا کہ میں والدہ نے کہا تھا، تو وہ آپ کے پیچھے چل پڑے. آپ کی چلنے کی آواز محسوس ہوئی. آپ نے پیچھے مڑ کے دیکھنے کے بغیر پوچھا کون آ رہا ہے پیچھے. پھر خود ہی فرمایا حذیفہ ہو، خیریت ہے، اللہ تمہیں اور تمہاری ماں کو بھی بخش دے.
اب حذیفہ کہنے لگے کہ میں جو عرض کرنا تھا آپ نے تو پہلے ہی مجھے کر دیا. تو آپ نے اشارہ کہا کہ یہ ملائکہ ہے, اسے پہلی دفعہ جب سے زمین دنیا قائم ہوئی ہے یہ پہلی دفعہ اس دنیا پہ آیا ہے اجازت لے کے اللہ جل شانہ سے کہ میں تیرے حبیب سے سلام کرنا چاہتا ہوں, اور یہ پیغام ساتھ دینے آئے, خوشخبری کہ فاطمہ جو ہے وہ جنت کی تمام عورتوں کی سردار ہوں گی, اور امام حسن و حسین جتنے نوجوان جنتی ان کے سردار ہوں گے. اور چرچے تھے سب کچھ. مسلمان ہوتے ہوئے, کلمہ شریف پڑھتے ہوئے, درود پاک پڑھتے ہوئے, نمازیں پڑھتے ہوئے ظلم کس پہ کر رہے ہیں؟ جو جنتوں کے سردار ہیں, جنتیوں کے. کیا ہو گیا تھا؟ کچھ سوچ سکتا ہے کہ نیزوں پہ سر رکھ کے سب کے اٹھا کے جائے اور پھر کوفہ کے بازار میں پھرایا گیا. حضرت زینب رضی اللہ عنہ موڑو اس پہ باندھا ہوا ہے, ہاتھ باندھے ہوئے, اور وہ مسلمان سب جنہوں نے خطوط لکھے. میں ایک عجیب سی چیز میرے ذہن پیدا ہوتی ہے, اتنی آبادی ہزاروں کی, اور وہ خولی لوئین جس نے اپنے نیزے پہ امام حسین رضی اللہ عنہ سر رکھا ہوا تھا, اور وہ ابن زیاد لعین جو ہے وہ کوفے کے بازاروں میں انہیں گھما رہا ہے, دیکھو خوف تاریک کرنے کے لوگوں نے کہ اگر تم نے یزید کی اگر بیعت نہ کی تمہارے ساتھ بھی ایسا ہوگا. اور کس قسم کے وہ ایمان تھے کہ نواسی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کے مطلب حضور پر خود بشارتیں دینے ہیں کہ وہ جنتیوں کے سردار ہوں, اور اتنی بڑی تعداد خاموش, کچھ نہیں, بس خوف کے سامنے خاموش بیٹھے ہوں. پھر اس نے مدینہ شریف پر حملہ کر دیا. پوری تاریخ میں مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف 3 دن جو ہے نہ اذان ہوئی نہ نماز ہوئی. ذلیل انسان یزید نے گھوڑے باندھے اور انہیں فری ہینڈ دیا اپنے فوج کو, جو کچھ مرضی کرو, اور 3 دن تک ان مدینہ شریف کے اندر ظلم کی انتہا کرتے. 700 تبعین کو انہوں نے قتل کیا, 700, اور بچیوں کی عزتوں کو لوٹا. 70 کے کتنے صحابہ تھے بوڑھے, انہیں شہید کیا. اگر داستان کھول کے سنو تمہاری دماغ کے طوطے اٹھ جائیں گے کہ کہاں مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کی در اقدس میں, اور اتنی آبادیاں خوف سے بیٹھی ہوئی. کیا چلو وقت کا انتظار کرو, ایسے ہو جائے گا, یوں ہو جائے گا, وہ بڑا ظالم ہے, ہمارے مکان جل جائیں گے, فلانا ہو جائے گا, یوں ہو جائے گا. تم تو ہونا ایسا. آج آنکھیں بند کر کے اس طرف سے اس طرف لوٹ آؤ. آج کے حالات میں دیکھ کہ عام آدمی کی زندگی کو اجیرن کر کے رکھ دیا. خاص بندے جو عام درمیانے قسم کے لوگ, اب مورا جو ہیں وہ تو ان کا تو چاندی ہیں اس موسم میں, لوگوں لوٹ رہے ہیں, ملک کو لوٹ رہے ہیں, تو دوسرے کھانا 2 روپے کا کھانا لوگوں کو میسر نہیں ہے, اور کیا بجلی کے بل نہیں دے سکتے. مطلب سانس لینا دشوار ہے. اور میں کل دیکھ رہا تھا کہ مسجد فیصل مسجد اسلام آباد ایک کلفی فروش ریڈی لا گیا, اس نے گرفتار کر کہ ہاں تو آیا کیوں ہے, یہ پابندی تھی, اور اسے پتہ نہیں 2 سال کتنی قید کر دی, اور خود اتنے بڑے بڑے جرم کیے ہوئے ہیں, اربوں غبن کیے ہوئے ہیں, ملک کو لوٹا ہوا ہے, انہیں کوئی قانون کوئی کچھ نہیں.
جج صاحب نے کچھ نہیں کہتے، کل اس کی ضمانت ہوئی، اس کو پہلے کیا رہی. مطلب اس قدر کا تشدد قرباب مسین پہ کہ آدمی ہم سوچ بھی نہیں سکتے. بھاڑ میں جائیں، جو قوم ہے مرتی ہے مر جائے، اس کھانا ہے کچھ خیر کوئی بھی نہیں. اپنے جو ہے بجلی مفت ہیں، کھانے مفت ہیں جی. وہ ہزاروں کی تعداد میں لاکھوں کے حساب سے ان کی تنخواہیں ہیں، بجلی فری ہے، عیاشی ہیں، پیٹرول فری ہے. اور غریب آدمی جو کہ پورا ملک 22 کروڑ کا عوام ہے وہ خاموش بیٹھے، سب کو دیکھ ہی کچھ بالکل سیم ہے. جب دیکھتا ہوں لات وہی نظر آتے ہیں، وہی چیز ہیں، خاموش بیٹھے. ٹھیک ہے جی، جبر فراش پہ جو ہو رہا ٹھیک ہے. حیرت والی بات ہے. اللہ تبارک تعالیٰ ہماری قوم پر، ہم پر رحم فرمائے، مسلمان پر رحم پائے، خصوصاً ہمارے ملک پاکستان پر رحم پائے. اس کی تمام اندرونی بری جتنے دشمن منافق ہیں، اللہ تعالیٰ وہی انہیں پوچھ سکتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ عبرت کا نشان بنا دے، ایسے اپنے صالح قیادت عطا فرمائے جو کہ اس ملک کے اندر انصاف قائم کرے، اور جتنے بھی رعایا مسلمان ہیں ان کے لیے امن سکون عطا ہو. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا نبی. میں جو خیالات میں ہوتے ہیں کہ اس منظر کے اندر چلا جاتا ہوں کہ کتنی عظیم وہ ہستیاں تھیں جو امام حسین رضی اللہ کے ساتھ تھیں. اس وقت 9 محرم کو جب انہوں نے کہا کہ آپ نے کہ رات مجھے دے دو، صبح دیکھا جائے گا، تو آپ نے اپنے ساتھیوں سب اکٹھا کیا. تو انہوں نے کہا کہ آپ ایسے کرو، اندھیری رات ہے، ایک اونٹ لو، تم سب چلے جاؤ، اپنے گھروں کو چلے جاؤ تاکہ تم سب امن میں چلے جاؤ. کل جو ہے انہوں نے کسی کی تلاش نہیں کرنی سوائے میرے، کسی کو نہیں پوچھیں گے، انہیں صرف میرا ہے، تو تم چلے جاؤ. میں دیا بجھاتا ہوں، یہ نہ شرمندہ بیٹھا رہے. آپ نے دیا گل کر دیا، اندھیرا کر دیا، اور کل سب اٹھ کے چلے جاؤ، اپنے اپنی اونٹ لو اور تم چلے جاؤ، میری طرف سے تمہیں اجازت ہے. کچھ دیر بعد جب آپ نے دیا روشن کیا تو سب کے سب بیٹھے ہوتا. مسلم اوجا سعد انہوں نے عرض کی کہ یا امام حسین، اگر ہمیں یہ پتہ ہو کہ یہ ہمیں 70 مرتبہ قتل کر کے جلا کے ہماری خاک ہوا میں اڑا دیں گے، خدا کی قسم ہم آپ پہ نچھاور ہو جائیں گے. ہماری آپ کے بغیر ہماری پھر زندگی کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. یہ بھی موجود ہے اس وقت. اور جن پہ اللہ نے عنایت کی کہ کربلا کے میدان میں سب سے پہلے جس نے روکا آ کے حر تھا. اور جب ابن سعد نے کہا کہ ابھی آپ نے ایک رات مانگی، تو وہ ابن سعد کے پاس گیا، انہوں نے کہا واقعی تم حضرت امام حسین کو قتل کر دو گے؟ کیا بالکل یزید کا حکم ہے. آپ گھوڑے پہ سوار تھے اور لائن تھی، کھڑے ہو گئے. تو اس نے کہا کہ کیا بات ہے، کیوں تو سوچ رہا ہے، کیا سوچ رہا ہے؟ اس نے کہا مجھے اس طرف جنت نظر آ رہا ہے، اس خوشبوئیں آ رہی ہیں، اور اس وقت دوزخ کی آگ نظر آ رہی ہے. چناؤ میں نے کرنا ہے، کیا کروں؟ گھوڑے کی ایڑ لگائی اور حضرت امام حسین کے پاس چلا، قدموں سر رکھ دیا کہ حضور میری پیری خطائیں معاف ہو جائیں تو میں اپنی جان نثار کرنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا تو حر ہے اس دنیا میں بھی آخرت میں. حر کے معنی آزاد ہے، آزاد ہے تو اس دنیا میں آخرت میں آزاد ہے، اور سب سے پہلے اپنی جان اس کو قربان کر دی. یہ بھی عنایتیں تھیں، اور وہ بھی ہزاروں لوگ تھے
جو نمازیں پڑھتے تھے، قرآن پاک پڑھتے، درود پاک پڑھتے تھے اور خاموش بیٹھے، گھوڑے پہ سب نیزے پہ ہیں جی، اہل بیت جو ہیں وہ جکڑے ہوئے بندھے ہوئے ہیں جانوروں پہ، انہیں گھمایا جا رہا ہے اور کوئی ذکر نہیں ہل رہا، وہ بھی تھے. کیا ہے یہ؟ ہے عالم دنیا، یہ ہے ایمان. ایمان کیا ہے؟ عقیدہ کیا ہے؟ اس عقیدہ ہی ایمان ہے، اور ایمان عقیدے کا نام ہے. جب یہ دل سے کہہ دیا، زبان سے، صرف زبان سے کیا، دل سے تو منافق. اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. تو جب ایسی چنائیں آ جائے، ایک نہیں 1000 دفعہ جانے قربان ہے، پرواہ نہیں. یہ ایمان، یہ فکر کے لمحات ہیں. جب تک انسان کے اندر احساس پیدا نہیں ہوتا، اس کا کچھ نہیں بن سکتا. 100 گنے آپ تبلیغیں کرتے ہیں، کثرت کرتے ہیں، جب احساس پیدا ہوگا تب اس کی بات بنے گی، ورنہ نہیں بنے گی. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. جب ایمان کی بات کر رہا تھا، آپ مسجد نبی تشریف لے جا رہے تھے، تو حضرت امام حسین رضی اللہ کی رونے کی آواز آئی. واپسی پہ آپ نے پہنچے اور فاطمہ سے کہا، بیٹا یہ کیوں رو رہا تھا؟ کہ اس نے ایسے کیا تو میں نے اسے تھوڑا سا خفا ہوئی. آپ نے فرمایا کہ فاطمہ اسے رونے نہ دیا کرو، میرے دل کو تکلیف ہوتی ہے. آپ بتائیں کہ صرف رونے سے ہمارے آقا سے تکلیف ہوتی. تو جب یہ ظلم کا پہاڑ ہوا، گزرا، تو آپ کتنی تکلیف سے گزرے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ میں سو رہی تھی تو خواب میں مجھے حضور وسلم تشریف لائے. آپ کے بال گرد الو سے ریش مبارک مٹی پڑی ہوئی تھی، آپ کے ہاتھ میں برتن تھا. تو میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ اب کیوں اس پریشانی، کیا ہے؟ میں نے کہا کہ میں ابھی کربلا سے آ رہا ہوں، یہ ہے خون میرے حسین کا، آج قتل کر دیا گیا. تو میری آنکھ کھلی تو مجھے فوراً یاد آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مجھے مٹی دی تھی جو جبرائیل لے کے آئے تھے کہ جب میرا حسین شہید ہوگا تو خون ہو جائے گی. میں فوراً جا کے شیشی کو نکالا تو خون بن چکی تھی. ماں جو ہے وہ پھر وہ فاطمہ اپنے لخت جگر، اپنے پورے کنبے کو اور حضور اس قدر ظلم اور پھر نیزے اور پھر جکڑا ہوا زنجیروں سے، اور ہیں جی کیا گزری ہوگی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. اگر حشر اور روز آقا صلی اللہ علیہ وسلم امتی سے کہہ دے کہ اے میری امت مجھے جواب دو کہ میری اولاد کو کیوں قتل کیا، امت کیا جواب دے گی؟ ہم کیا جواب دیں گے؟ شرم سے ہمارے سر اٹھ سکتے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ایمانی غیرت عطا فرمائے، ہمارے سینوں کچھور میں اہل بیت کی محبت عشق کے دیے ہمیشہ روشن فرما دے. ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کھانا لمحے لمحے ساتیں ساتیں یا العالمین ان کے اس طریقے اور اس عمل پر اور اللہ جل شان اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم تابع کر دیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. یہ تو ایک عالم دنیا ہے
یہ ثانیہ کوئی معمولی ثانیہ تھا. اس ثانیہ سے کل مخلوق زمین و آسمان کی ہے ہلچل مچ کرے گی. ایک عجیب حالت بن گئی کہ یہ کیسے ہو گیا, کیا ہو رہا ہے. جب قافلہ شہیدان کا اور سر اور بیویاں کوفہ کی طرف جا رہا تھا, رات کے وقت ایک جگہ سٹے کی, راستہ ایک شہر تھا معمور, وہاں وہ رکے. تو آپ کی آزاد حضرت امام حسین کی آزاد کردہ باندھی تھی, کنیز تھی, اس کا نام شیریں تھا. اس نے بیویوں سے کہا کہ میرے پاس کچھ گہنے ہیں تو مجھے اجازت دیجیے کہ میں شہر ہے تھا تو میں آپ کے لیے کچھ چیز خرید لاؤں. آپ نے اجازت دے دی. جب وہ اس شہر کا دروازہ بند ہوتے, قلعہ ٹائم شہر تھے, دروازے پہنچی, دستک دینے لگی, جیسے دستک دی تو اندر سے آواز آئی کہ شیریں میں ابھی دروازہ کھولتا ہوں. وہ حیران رہ گئی کہ مجھے کون جانتا ہے, میں تو اس طریقے سے آ رہی ہوں اور دروازے سے اندر سے میرا نام پکارا جا رہا ہے. تو دروازہ کھلا, شخص آ گیا. تو اس نے کہا کہ آپ مجھے کیسے جانتے ہیں؟ میں کہ شیریں میں یہودی ہوں, مجھے ابھی خواب میں حضرت سید موسیٰ علیہ السلام کی زیارت ہوئی اور انہوں نے مجھے حکم دیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آخر النبی ہیں ان کے نواسے کو شہید کر دیا گیا ہے اور وہ قافلہ آپ کی شہر رکے گا اور شیریں آپ کے پاس آئے گی, آپ نے ان کی ہر طریقے سے خدمت کرنی ہے. تو میں نے عرض کی کہ یا سیدنا موسیٰ, کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں, سچے نبی ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ وہ تو ہمارے بھی نبی ہیں, تمام انبیاء کی بھی نبی ہیں. تو میں اسی وقت میں نے جوتے نہیں پہنے بھاگا ہوں, لیکن آپ پہلے دستک آپ نے مجھے دے دی. تو اس نے کافی ساری سامان لیا اور جا کے خدمت میں حاضر ہوا. سو حضرت زین العابدین نے اس میں یہ خواہش ظاہر کی کہ شیریں کا نکاح جو ہے اس کا نام عزیز تھا. تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام, انبیاء جتنے, عالم ارواح, عالم برزخ, عالم حشر, جنت بالا, تمام ہر جگہ پہ ایک عجیب قسم کی کیفیت تاری ہو گئی, سوگ پیدا ہو گیا, ہلچل مچ کے رہ گئی. یہ تو عالم دنیا تھی. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. پڑھو بہن تو بہنیں ہوتی ہیں, بھائیوں پہ نچھاور ہوتی ہیں. وہ بہن اور وہ خالہ, وہ پھوپھو جس نے اپنے سامنے اپنے بھتیجوں کو, بانجوں کو, اپنے بھائی کو اس طرح قتل ہوتے دیکھا اور ان کی لاشوں کے اوپر گھوڑوں کو سموں چھیدتے ہوئے دیکھا, پھر ان کے سروں کو نیزوں کے اوپر ہوتے ہوئے دیکھا, اور ان کی شان وہ حضرت علی حضرت فاطمہ کی بیٹی ہیں, حضرت امام حسن حسین کی بہن ہے, آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی ہے. ان کی کیا حالت ہوگی؟ اور پھر جب وہ اس قافلے پہ سوار اونٹ ہوئے اور ان کی آنکھوں کے سامنے آگے آگے ان کے بھائی اور بھتیجوں اور ان کے سر جو نیزوں پہ ہیں وہ جا گئے, تو آپ سوچ سکتے ہیں. لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں صبر کا پہاڑ بنا دیا. صبر کا پہاڑ بنا دیا, اور پھر انہوں نے
یزید کے سامنے جو بیان کی تو جو بیٹھے تو ایسے لگتا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ، اتنی ہمت استاد تھا۔ زین العابدین جن کی عمر 14 سال برس تھی، بخار میں تھے، دمشق کی جامع مسجد میں اجازت دی خطبے کی، تو جب آپ وہ خطبہ آپ نے دیا تو لوگ چیخیں مار پڑتے ہوتے تھے سکھ، اور انہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے سے دیکھا کیا گزری ہوگی ان پہ۔ آج سوچ سکتا ہے، اپنی عقل و شعور سے ضرور دوڑاؤ، سوچو یہ ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہمارے اندر جو ایک چیز ہے اسے اجاگر ہونا چاہیے، جاگنا چاہیے کہ حسینیت کس کو کہتے ہیں اور یزیدیت کیا ہے۔ انسان جب انسانیت ہے اس میں تو وہ اشرف مخلوق ہے، لیکن گرتا ہے تو بے انتہا درندگی اور انتہائی ظالم درندے سے بھی کمتر درجے میں چلا جاتا ہے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ یہ راز سر ہے۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے تنگ آ کہہ دیا کہ اس سے بہتر ہے کہ میں قید خانے میں رہوں۔ زلیخا تنگ کرتی تھی، بہتر ہے کہ میں تو آپ قید خانے میں ڈال دیے گئے۔ زبان کے الفاظ ایسے انبیاء کی۔ جب سید عالم آقا دو جہاں سر لا مقام احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غار میں، پہاڑ کی کوہ میں سب سجدہ میں تھے اور تلاش کر رہے تھے، کچھ ٹائم وقت گزر گیا صحابہ کو، تو آپ ذرا سے دیر بھجیا نہ جاتے تھے، تلاش ہو گئی آقا کہاں ہے۔ جب پہنچے تو آپ نے سر رکھا ہو تو زار اتار ہو رہے تھے، بڑی کوشش کی گئی لیکن سر نہ اٹھا۔ سب نے سوچا کہ ایک ہی ہستی ہیں جس کی سفارش سے کی حالت ٹھیک ہو سکتی ہے، تو وہ فاطمہ ہے کہ جس کی آپ ہے۔ تو فاطمہ سے عرض کیا کہ بابا کی حالت ایسی ہے، وہ کہتے ہیں میری امت کے لیے میں جو ہے وہ دوزخ میں چلی جائے گی، اس کے حالات ایسے ہیں، میری امت کو اللہ تعالیٰ بخش دے، ہم جیسے گناہ گار جانتے ہیں۔ تو حضرت فاطمہ ذرا تشریف لے کے تو بابا سے عرض کی کہ بابا، اور میں نے کہا کہ جس وقت میرے رب میری امت کو نہیں بخشتا میرا ساتھ نہیں اٹھ گیا۔ تو حضرت فاطمہ نے کہا کہ بابا کا ساتھ نہیں اٹھتا تو فاطمہ کے ساتھ نہیں اٹھے گا، آپ سجدے نکلے گی۔ میں کہا اللہ جل تعالیٰ جبریل آئے، میں کہا ٹھیک ہے، فاطمہ کی سجدہ جو ہے یہ امت تیری امت کو بخش، اور اس کے یہ راز تھا کہ اب حشر میں روز جب اللہ جل شانہ حضرت فاطمہ سے پوچھیں گے کہ اے فاطمہ اپنے شہیدوں کو اپنی اولاد میں جو ظلم کیے گئے تو کیا بدلہ چاہتی ہے؟ تو حضرت عرض کریں کہ اے رب کریم میرے بابا کی امت بخش دے۔ یہ راز تھا اسے کہ اپنا کنبہ شہید کروا دیا، ایسے پورا گھر لٹا دیا امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس نے قبول کیا اس کی سجدے کو، یہ اس کی سب تھا اس میں۔ اور کس کے لیے؟ ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے، جن کے پاس ٹائم نہیں
ابھی وقفہ ہوتا ہے میں کہتا صلی اللہ علیہ وسلم تو زبانیں ہی نکلتی آواز ہی نہیں آتی. ہماری یہ حالت ہے. اشاعت پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ.